میں برہنہ لباس پہن کر نماز پڑھ رہی تھی۔ آنسو میری جھولی میں گر رہے تھے جب میرے باپ نے مجھے کھینچ کر ایک غیر مرد کے حوالے کر دیا۔ میرا باپ اس سے میری عزت کا سودا کر چکا تھا اور برہنہ لباس بھی اس نے مجھے زبردستی پہنایا تھا۔ میں روتی ہوئی سجدے میں گر گئی اور سچے دل سے اللہ کو مدد کے لیے پکارنے لگی۔ جب اس شخص نے مجھے بالوں سے پکڑ کر کھینچا، میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو اللہ نے ایسا معجزہ کیا کہ میرا کلیجہ پھٹ گیا، کیونکہ ختیجہ کا باپ فوت ہوا تو اس کی نانی نے اس کی ماں کی دوسری شادی کر دی۔ نانی نے ماں کو سمجھایا، دیکھ رضیہ، خالد کی پہلی بیوی فوت ہو گئی ہے، اب یہ تجھ سے دوسری شادی کر رہا ہے اور تیری بیٹی کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے بھی راضی ہے۔ ماں نے نانی کی بات مان کر ہاں کہہ دی۔ شادی کے بعد خالد نے ختیجہ کو اپنی بیٹی بنا لیا اور وہ رضیہ کا بہت خیال رکھتا۔ ایک دن محلے کی ایک عورت گھر آئی اور رضیہ سے بولی، خالد بھائی اچھے آدمی لگتے ہیں، ختیجہ کو بھی اپنا سمجھا ہے، تم تو قسمت والی نکلی۔ رضیہ نے بس مسکرا کر سر ہلا دیا، مگر اس کی مسکراہٹ میں ڈر چھپا تھا۔ ڈر یہ کہ سکون کب تک رہے گا۔ خالد بھائی نے ایک دن دکان پر ختیجہ کو بٹھایا اور کہا، یہ صندوق ہے، اس میں پیسے جمع کر رہا ہوں تیرے لیے، ایک دن تجھے بڑے سے اسکول میں ڈلواؤں گا۔ ختیجہ خوش ہو گئی۔ اس نے پہلی بار خواب دیکھنا شروع کیے۔ ابھی تک سب ٹھیک تھا یا شاید ٹھیک لگ رہا تھا۔ ایک شام خالد بھائی گھر آئے تو ان کے کپڑے بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں سرخ تھیں اور بات کرنے کا انداز بدلا ہوا تھا۔ آتے ہی دکان کی چابیاں میز پر پھینک دی۔ آج بھی خسارہ ہوا، کم بخت خریدار ہی نہیں آتے۔ رضیہ نے آہستہ سے کہا، ہفتے بھر سے دکان بند پڑی تھی، خسارہ تو ہوگا نا۔ خالد کا لہجہ بدل گیا، تو مجھے سکھائے گی کہ دکان کیسے چلائی جاتی ہے؟ یہ پہلا دن تھا جب ختیجہ نے ان کی آواز میں وہ کرواہٹ سنی جو پہلے کبھی نہیں تھی۔ اس رات ختیجہ نے اپنی ماں سے پوچھا، اماں ابا غصے میں کیوں تھے؟ رضیہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، بس تھکے ہوئے تھے، تم اپنا سبق یاد کرو، کل ٹیچر نے کہانی سنانے کا کہا ہے نا۔ مگر اب ہر دن خالد کی آمد کے ساتھ ایک تناؤ سا گھر میں بھر جاتا۔ وہ اکثر رات دیر سے آتے، کبھی خالی ہاتھ، کبھی کچھ غصے میں۔ ایک دن جب رضیہ نے پیسے مانگے تو انہوں نے ہاتھ جھٹک کر کہا، میرا دماغ نہ کھاؤ، کچھ دن صبر کرو۔ چند دن بعد محلے کی ایک عورت نے رضیہ کو بازار میں روک کر کہا، خالہ سنا ہے خالد بھائی اکثر شاموں کو چوک کے پاس نظر آتے ہیں، پان والے کے ساتھ تاش کھیلتے ہوئے۔ رضیہ نے کچھ نہیں کہا، صرف نظریں جھکا لی۔ اگلی شام ختیجہ آنگن میں ہوم ورک کر رہی تھی کہ اندر سے شور کی آواز آئی، میں نے کہا تھا نا کہ میرے کمرے میں مت آنا۔ خالد کی آواز تھی۔ رضیہ کی سسکیاں اس آواز کے پیچھے تھیں، جیسے خاموشی سے برداشت کرنے کی عادت بن گئی ہو۔ اگلے دن ختیجہ نے اسکول جانے سے انکار کیا۔ ماں نے وجہ پوچھی تو وہ بس بولی، دل نہیں چاہ رہا اماں۔ ماں نے نرمی سے کہا، ختیجہ ہم کمزور نہیں ہو سکتے، جو ہوتا ہے وہ ہمارا امتحان ہے اور ہم نے اسے پاس کرنا ہے۔ ایک دن خالد دکان پر بیٹھے تھے، ختیجہ بھی پاس ہی تھی۔ ایک آدمی آیا جس کی زبان تیز تھی اور آنکھوں میں شرارت۔ سنا ہے آج پھر ہار گئے؟ خالد نے چپ چاپ پان منگوایا۔ قسمت خراب ہو تو کچھ نہیں چلتا، قسمت نہیں عادت خراب ہے، جوئے کی لت میں پڑو گے تو گھر بھی ہاتھ سے جائے گا۔ ختیجہ نے ان کی یہ باتیں سنی، مگر وہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ جوا کیا ہوتا ہے۔ بس یہ جانتی تھی کہ ان دنوں ابا کی جیب میں پیسے کم اور آنکھوں میں غصہ زیادہ ہوتا ہے۔ رات کو وہ رضیہ کے پاس گئی اور پوچھا، اماں جوا کیا ہوتا ہے؟ رضیہ چونکی، پھر خود کو سنبھال کر بولی، یہ ایک بری عادت ہے بیٹا، جس میں انسان ہارتا ہی ہارتا ہے، عزت بھی، پیسہ بھی۔ اسی رات ختیجہ نے پہلی بار اپنی ماں کی کلائی پر نیلا نشان دیکھا۔ یہ کیسے لگا اماں؟ بس برتن رکھتے ہوئے لگ گیا۔ ماں نے فوراً آستین کھینچ لی، لیکن سچ چھپ نہیں سکا۔ ایک دن جب خالد گھر آیا تو ہاتھ میں پرچیوں کا گچھا تھا۔ زور سے دروازہ بند کیا اور اندر آ کر رضیہ پر چیخا، سب کچھ تمہارے منحوس نصیب کی وجہ سے ہو رہا ہے، دکان کا سامان تک بیچنا پڑا۔ رضیہ نے آہستہ سے کہا، ختیجہ کی فیس جمع کرانی ہے۔ خالد نے کاغذوں کا گچھا دیوار پر دے مارا، فیس؟ ابھی یہ سب بکواس بند کرو۔ ختیجہ کونے میں کھڑی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ وہ ماں کے پاس گئی اور آہستہ سے بولی، اماں آپ چھوڑ کیوں نہیں دیتی ان کو؟
رضیہ نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، بیٹا ہم عورتوں کے پاس چھوڑنے کا اختیار کم ہوتا ہے، ہم جھیلتے ہیں، برداشت کرتے ہیں۔ اب خالد کبھی کبھار ختیجہ سے نرمی سے بات کرتا، اسے پاس بٹھاتا، کہانی سناتا یا کبھی کاغذ سے پرندہ بنا کر دیتا۔ تو میری بیٹی ہے، تجھے میں کچھ بنانا چاہتا ہوں۔ ختیجہ اس کو سمجھ نہیں پائی تھی۔ ایک طرف وہ شخص جو ماں کو برا بھلا کہتا، دوسری طرف وہی شخص اسے کہتا میری چھوٹی ڈاکٹر بنے گی۔ ایک دن اسکول میں ختیجہ کی رپورٹ آئی، اچھی کارکردگی پر اسے سرٹیفکیٹ ملا۔ وہ خوشی سے ماں کو دکھانے آئی۔ رضیہ نے گلے لگا لیا، آنکھوں میں خوشی تھی۔ خالد نے کاغذ دیکھا، پھر کچھ لمحے کے لیے خاموش رہا اور آہستہ سے بولا، شاباش، لیکن یہ سب فضول ہے، زندگی میں صرف پیسہ اہم ہے۔ اگلے دن خالد غائب رہا۔ شام کو وہ لوٹا تو نشے میں تھا۔ آتے ہی رضیہ کو دھکا دیا۔ ختیجہ نے چیخ کر کہا، ابا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ خالد رک گیا، چند لمحے کے لیے خاموش رہا، پھر جھک کر بولا، میں تجھ سے بہت پیار کرتا ہوں، تو میری بیٹی ہے، پر دنیا بہت سخت ہے، تجھے مضبوط بننا ہوگا۔ ختیجہ حیران تھی، اس کے دل میں کئی سوال تھے، مگر وہ خاموش رہی۔ اب وہ سب کچھ محسوس کر رہی تھی جو پہلے سمجھ نہیں آتا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ اصل چہرہ وہ نہیں ہوتا جو دن میں نظر آئے، بلکہ وہ جو رات کی تنہائی میں اپنا رنگ دکھائے۔ دکان کی شیلفیں خالی ہونے لگی تھی۔ صابن، بسکٹ، چینی کے پیکٹ اور پان کی ڈبیوں کی جگہ اب گرد جمی رہتی تھی۔ ایک دن ختیجہ نے رضیہ کو کہتے سنا، تم نے میری چوڑیاں کہاں رکھ دی ہیں، وہ سونے والی؟ خالد صوفے پر بیٹھا ہوا سگریٹ سلگا رہا تھا، بے نیازی سے بولا، بیچ دی ہیں، وقتی ضرورت تھی۔ رضیہ نے ایک پل کو کچھ نہ کہا، پھر خاموشی سے کچن میں چلی گئی۔ اس روز سے اس نے بات کرنا کم کر دیا۔ ختیجہ نے نوٹ کیا، اب ماں نہ اسے اسکول کے لیے تیار کرنے میں دل لگاتی تھی، نہ شام کو بیٹھ کر سبق سنتی تھی۔ ایک دن ختیجہ اسکول سے لوٹی تو دیکھا کہ الماری کھلی ہوئی ہے اور اس میں کچھ بھی نہیں، کپڑے، چادر اور ماں کی شادی کی نشانی سب غائب۔ وہ ماں کے پاس گئی اور پوچھا، اماں الماری خالی کیوں ہے؟ رضیہ نے بمشکل خود کو سنبھالا، پھر بولی، تھوڑے دن کی تنگی ہے، سب واپس آ جائے گا۔ چند دن بعد ختیجہ نے خالد کو دو اجنبیوں کے ساتھ بیٹھے دیکھا، وہ کارڈ کھیل رہے تھے۔ ایک آدمی بولا، آخری چانس ہے خالد، اگر اب بھی ہارے تو کیا دو گے؟ خالد نے زور سے ہنسا، گھر ہے نا میرے پاس، وہ بھی لگا دیتا ہوں۔ ختیجہ کی سانس رک گئی، وہ دھیرے سے کمرے میں چلی گئی۔ رضیہ نے جب سنا تو لرز اٹھی۔ اسی رات اس نے بستر باندھا۔ ختیجہ چپل پہن لو، ہم جا رہے ہیں۔ کہاں؟ نانی کے گھر، اب یہاں مزید نہیں رک سکتے۔ رات کے اندھیرے میں وہ دونوں گھر سے نکلے۔ ختیجہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ چھوٹا سا آنگن، دروازے پر لٹکی زنگ آلود زنجیر، اور وہ کھڑکی جہاں سے وہ اسکول کا ہوم ورک کرتی تھی، سب کچھ چھوٹ رہا تھا۔ نانی نے دروازہ کھولا تو ان کا چہرہ بیمار لگ رہا تھا۔ رضیہ نے ان کے گلے لگ کر کہا، اماں ہمیں جگہ دے دیں۔ واپس وہیں پہنچ گئی جہاں سے نکلی تھی۔ نانی نے سر پر ہاتھ پھیرا، اس بار میں کچھ نہیں کہوں گی، جو ہونا تھا ہو گیا۔ اگلے دن رضیہ نے محلے کے درزی سے کام مانگا۔ ختیجہ اسکول واپس گئی، مگر اب وہ پہلے جیسی نہ رہی، خاموش، الجھی ہوئی، اور اکثر کھڑکی سے باہر دیکھتی رہتی۔ نانی کی صحت دن بدن خراب ہونے لگی، ان کی کھانسی اب رات بھر رہتی اور کبھی کبھار ہاتھ کپ کپانے لگتے۔ رضیہ اب ان کے پاس زیادہ وقت گزارنے لگی۔ ایک دن دوپہر کے وقت رضیہ کسی دوا کے لیے باہر گئی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ ختیجہ نے دروازہ کھولا تو سامنے خالد کھڑا تھا۔ اس کی حالت خستہ تھی، چہرے پر شرمندگی اور آواز میں نرمی تھی۔ بیٹی اماں کہاں ہے؟ باہر گئی ہیں، میں بس بات کرنا چاہتا ہوں۔ ختیجہ نے نرمی سے دروازہ کھلا رکھا اور وہ اندر آ گیا۔ بیٹھتے ہی بولا، میں غلطی پر تھا، سب کچھ برباد کر دیا، مگر ختیجہ تم لوگ میری اپنی ہو، میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا۔ رضیہ جب واپس آئی تو خالد کو دیکھ کر رک گئی۔ اس نے کچھ بولنے سے پہلے نانی کی طرف دیکھا، جیسے اجازت مانگ رہا ہو۔ میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں، جو کچھ کیا اس پر شرمندہ ہوں۔ اس کی آواز دبی دبی تھی۔ نانی نے تھکی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا، کیا لے آئے ہو ساتھ؟ معافی کے الفاظ یا پھر نئے جھوٹ؟ میں بدل چکا ہوں، اب کچھ بھی ویسا نہیں ہوگا۔ رضیہ خاموش رہی۔ ختیجہ نے ماں کا ہاتھ پکڑا، اماں واپس مت جائیں۔ خالد نے نرمی سے کہا، بیٹی میں اب واقعی اچھا انسان بننا چاہتا ہوں، بس ایک موقع دے دو۔ نانی نے کہا، اگر دوبارہ تم نے ان دونوں کے ساتھ کچھ برا کیا تو یاد رکھنا، مرنے کے بعد بھی تمہیں بد دعا دوں گی۔ رضیہ نے نرمی سے سر ہلایا،
اگر اس بار کچھ بھی بدلا نہ ہوا تو میں دوبارہ دروازہ کبھی نہیں کھولوں گی۔ اگلے دن وہ دوبارہ خالد کے ساتھ اس کے نئے کرائے کے مکان میں چلی گئیں۔ چھوٹا سا فلیٹ تھا، صاف ستھرا، 2 کمرے، ایک چھوٹا سا کچن۔ وہاں پہنچ کر ماں نے چادر اتاری اور ختیجہ کو کمرے میں لے جا کر کہا، دیکھو اگر تمہیں کبھی کوئی بات عجیب لگے تو مجھے فوراً بتانا۔ خالد اب ہر روز صبح جلدی دکان پر جاتا، رات کو واپس آتا اور زیادہ تر خاموش رہتا۔ چند دن سب کچھ ٹھیک چلتا رہا۔ ختیجہ نے اسکول دوبارہ جانا شروع کیا اور ماں نے سلائی دوبارہ پکڑ لی، مگر ابھی سب مکمل نہیں تھا۔ نانی کی طبیعت بگڑتی جا رہی تھی۔ ایک دن رضیہ کے فون پر پیغام آیا، اماں اب نہیں رہی۔ رضیہ کی آنکھوں میں وہ خاموشی پھر لوٹ آئی جو برسوں پہلے ختیجہ کے ابا کے جانے کے بعد آئی تھی۔ وہ میکے گئی، چند دن ماں کی موت کی رسومات کو مکمل کیا اور پھر واپس اپنے گھر آ گئی۔ ماں کے ساتھ اس کا میکا بھی ختم ہو گیا تھا۔ رضیہ کی خاموشی بڑھتی جا رہی تھی۔ اب وہ بات کم کرتی، کھانسی زیادہ آنے لگی تھی اور چہرے پر ایک تھکن ہمیشہ چھائی رہتی۔ ختیجہ جب اسکول سے آئی تو اسے کمرے میں لیٹے ہوئے پاتی۔ چائے کا کپ اکثر آدھا بھرا ہوا ہوتا اور وہ دوا کی پڑیاں الماری میں بکھری پڑی ہوتی۔ ایک دن ختیجہ نے ماں کے لیے دکان سے دوا لانے کا سوچا۔ خالد صحن میں بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ ابا، اماں کی دوا ختم ہو گئی ہے، کچھ پیسے دے دے۔ خالد نے جیب میں ہاتھ ڈال کر 2 سکے نکالے، اتنے ہی ہیں، باقی کل لے لینا۔ ختیجہ دوائی کی دکان پر گئی لیکن 2 سکے کافی نہ تھے۔ بیٹا، دوا پوری تب ملے گی جب پیسے پورے دو گی، دکاندار نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ واپس آ کر ختیجہ نے ماں کو بتایا۔ رضیہ نے آنکھیں بند کر کے کہا، رہنے دو، آج نہیں تو کل سہی۔ اگلے ہفتے رضیہ کی حالت مزید بگڑ گئی۔ اسکول سے آنے کے بعد ختیجہ نے دیکھا کہ ماں کو بخار ہے اور سانس لینے میں دقت ہو رہی ہے۔ محلے کی ایک عورت کو بلا کر لایا گیا جس نے کہا، اسے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، یہ معمولی بخار نہیں لگتا۔ خالد خاموش بیٹھا رہا جیسے کچھ سن ہی نہ رہا ہو۔ خالد، کچھ تو کرو، ہسپتال لے جاؤ، عورت نے جھنجھوڑ کر کہا۔ تمہیں نہیں پتا، سب کچھ ختم ہو چکا ہے، وہ غصے سے چلایا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ محلے والوں نے پیسے جمع کیے اور رضیہ کو قریبی سرکاری ہسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹر نے تفصیلی معائنہ کیا، کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے، شبہ ہے کینسر کا، لیکن کنفرم رپورٹ کے بعد پتہ چلے گا۔ ڈاکٹر نے خشک لہجے میں کہا۔ رضیہ نے ہسپتال کے بیڈ پر لیٹے لیٹے آنکھیں بند کر لیں اور بس اتنا کہا، میرے پاس وقت کم ہے۔ شاید 2 دن بعد رپورٹ آئی، ماں کو پھیپھڑوں کا کینسر تھا، آخری مرحلہ، علاج مہنگا تھا۔ ہسپتال والوں نے ایک فہرست تھما دی، سب کچھ ہزاروں میں تھا، یہ سب کہاں سے پورا ہوگا؟ ختیجہ نے خود سے سوال کیا۔ محلے کی چند خواتین نے پیسے جمع کیے مگر وہ ایک دوا کے لیے بھی کافی نہ تھے۔ خالد اب گھر کم آتا اور جب آتا تو خالی ہاتھ ہوتا۔ میرے پاس کچھ نہیں بچا، وہ ایک روز رضیہ کے سامنے بولا۔ رضیہ نے نظریں چرا کر کہا، تم نے تو کبھی سنبھالا ہی نہیں۔ ختیجہ کو کم از کم عزت سے پال دینا۔ اس کے بعد علاج کی نیت ترک کر دی گئی۔ ختیجہ ماں کے لیے دلیا بناتی پر ماں 2 چمچ سے زیادہ نہیں کھا پاتی۔ وہ کمزور ہو گئی تھی، آنکھوں کے گرد ہلکے، ہونٹوں پر خشکی اور آواز میں بجھاؤ۔ ایک رات ختیجہ اس کے قریب بیٹھی تھی۔ رضیہ نے ہاتھ تھاما اور کہا، اگر میں نہ رہوں تو کسی پر اعتبار مت کرنا، صرف اپنی عقل سے کام لینا۔ اماں، یہ سب مت کہو، آپ ٹھیک ہو جائیں گی۔ نہیں بیٹا، اب وقت بہت کم ہے۔ 2 ہفتے بعد رضیہ کا سانس اکھڑنے لگا۔ کسی نے خالد کو بلایا، وہ آیا مگر چپ چاپ کھڑا رہا۔ رضیہ نے آخری بار ختیجہ کو دیکھا اور بس اتنا کہا، ہمت نہ ہارنا، اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ ختیجہ کی آنکھیں خشک تھیں، شاید آنسو بھی تھک چکے تھے۔ محلے کی عورتوں نے غسل دیا، کفن پہنا کر دفنایا۔ خالد خاموشی سے سب دیکھتا رہا اور بعد میں ختیجہ کے قریب آ کر بولا، بیٹی، اب صرف ہم دونوں ہی ہیں، میں ہوں نہ تیرے ساتھ۔ خالد کی باتوں میں نرمی آ چکی تھی اور اس نرمی میں ایک عجیب سا یقین تھا۔ ماں کے جانے کے بعد اس نے ختیجہ کو مسلسل یہ احساس دلایا کہ وہ اب اکیلی نہیں ہے، وہی ہے جو اسے سنبھال رہا ہے، جو اس کی پڑھائی کا خیال رکھ رہا ہے اور جو زندگی کے ہر موڑ پر اس کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ ایک صبح وہ ختیجہ کو اسکول چھوڑتے ہوئے بولا، دیکھ بیٹی، تو میرے لیے اللہ کی امانت ہے، تیری ماں کے بعد میں نے قسم کھائی ہے کہ تجھے کوئی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ ختیجہ خاموش رہی لیکن دل میں کہیں نہ کہیں ایک کونے میں اسے اچھا لگا کہ کوئی اسے اپنے ہونے کا احساس دلا رہا ہے۔ اسی شام اس نے ختیجہ کو پرانی نانی کے گھر کی بات چھیڑی۔
تو جانتی ہے نا وہ پرانا گھر تمہارے نام ہے، تمہاری نانی نے زندگی کے آخری دنوں میں وہ تمہارے لیے چھوڑا تھا۔ ختیجہ کو ایک دم یاد آیا، ہاں اماں نے آخری وقت میں بتایا تھا، تو سوچا ہے کبھی اتنا بڑا گھر اور ہم دو ہی لوگ، اگر وہ میرے نام کر دیا جائے تو میں اسے کرائے پر لگا دوں گا، تجھے بھی کچھ سکھا دوں گا کہ کیسے پیسوں کا انتظام ہوتا ہے۔ ختیجہ نے الجھ کر پوچھا، میرے نام ہی رہنے دے ابا، نانی نے میرے لیے ہی رکھا تھا، اور میں کون ہوں؟ تیرے باپ جیسا ہی ہوں نا، کیا تجھے یقین نہیں مجھ پر؟ ختیجہ نے کچھ نہیں کہا۔ اگلے دن اس نے اسکول میں اپنی دوست کو بتایا، ابا کہہ رہے ہیں نانی کا گھر ان کے نام کر دوں، وہ کہتے ہیں میرا ہی فائدہ ہے۔ دوست نے صرف اتنا کہا، سوچ سمجھ کر کرنا، سب رشتے اچھے نہیں ہوتے، خاص طور پر جب زمین درمیان میں ہو۔ ختیجہ کا ذہن الجھ گیا، مگر اگلے دن خالد نے اسے ایک فارم دکھایا، بس یہاں دستخط کر دے، وکیل کو جمع کرانا ہے۔ کیا یہ سب میرے حق میں ہوگا؟ سوچ، کل کو کچھ ہو جائے تو کاغذی کاروائی میں وقت لگتا ہے، اس لیے یہ کام وقت پر کر لینا بہتر ہے۔ ختیجہ نے کاغذ لیے اور بغیر کچھ پڑھے دستخط کر دیے، مگر اس کے دل میں ایک ارمان تھا کہ اگر اسے ماں پہلے بتا دیتی تو وہ اس گھر کو پہلے ہی بیچ کر اپنی ماں کا علاج کروا دیتی۔ 2 ہفتے بعد خالد نے گھر میں نئی چیزیں منگوانا شروع کر دی، ایک پرانا LCD، نیا پنکھا اور کپڑوں کے کچھ برانڈڈ بیگ۔ یہ سب کہاں سے آیا؟ ختیجہ نے پوچھا۔ بس کاروبار اچھا چل رہا ہے، وہ مسکرا کر بولا۔ ختیجہ اسکول جاتی، شام کو لوٹتی اور اکثر گھر خالی ہوتا۔ خالد اکثر باہر رہنے لگا تھا اور جب آتا تو کبھی اپنے ساتھ اجنبی لوگ لاتا جو کمرے میں بیٹھ کر باتیں کرتے، تاش کھیلتے یا شراب کی بو لاتے۔ ایک رات ختیجہ نے دیکھا کہ خالد کسی شخص سے کہہ رہا تھا، سونے کی چڑیا ہے میرے پاس، بڑی قیمت دے گا تو سوچ سکتا ہوں۔ ختیجہ نے سنا تو کچھ سمجھ نہ پائی۔ رات کو اس نے پوچھا، ابا آپ مجھے سونے کی چڑیا کیوں کہہ رہے تھے؟ خالد نے ایک دم چونک کر جواب دیا، ارے نہیں بیٹی، وہ تو بس مذاق میں کہا، تو میرے لیے قیمتی ہے اس لیے۔ ایک دن وہ ختیجہ کو شہر کے دوسرے حصے میں لے گیا، ایک کام ہے وہاں لے جا رہا ہوں، تجھے بھی، باہر کی ہوا لگے گی۔ راستے میں وہ باتوں میں مصروف رہا۔ کل رات ایک آدمی ملا، کہہ رہا تھا وہ اسکول میں اچھی نوکری دلوا دے گا اگر تو پڑھائی مکمل کرے۔ میں سوچ رہا ہوں تو میٹرک کے بعد نوکری شروع کر دے، لیکن میرا خواب تو کالج جانے کا ہے۔ خواب بہت مہنگے ہوتے ہیں بیٹی، حقیقت سستی نہیں ہوتی۔ گاڑی شہر کے پرانے حصے میں داخل ہو چکی تھی، گلیاں تنگ، دیواریں خستہ اور کھڑکیوں سے باہر جھانکتی نظریں کسی اجنبی کی موجودگی کو فوراً بھانپ لیتی تھی۔ ختیجہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، وہ جگہ اس کے لیے اجنبی، بے ترتیب اور بوجھل تھی۔ ابا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یہ راستہ تو اسکول یا ہسپتال کی طرف نہیں جاتا۔ خالد نے نظریں سڑک پر جمائے رکھی، آواز میں نرمی لاتے ہوئے بولا، ایک پرانی دوست سے کام ہے، وہی تیری نوکری کا بندوبست کرے گی۔ کون سی نوکری؟ مجھے تو اسکول جانا ہے، پڑھائی کے ساتھ تھوڑا تجربہ ہو جائے گا، زندگی میں صرف کتابوں سے کچھ نہیں بنتا۔ گاڑی ایک بوسیدہ عمارت کے سامنے رکی، دروازے پر لٹکا پردہ ہلکی ہوا سے ہل رہا تھا، ایک عورت دروازے پر کھڑی مسکرا رہی تھی، اس کے بال کھلے، آنکھوں میں کاجل کی گہری تہہ اور کپڑوں میں چمکدار دھاریاں تھیں۔ یہ ہے وہ؟ عورت نے ختیجہ کی طرف دیکھ کر آنکھوں سے ناپ تول کیا، واقعی تم ٹھیک کہہ رہے تھے، سونے کی چڑیا ہی ہے۔ جی ہاں، اب آپ کی امانت ہے، میں نے وعدہ نبھایا، اب آپ کا وعدہ۔ ختیجہ پیچھے ہٹی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے کہا تھا کوئی نوکری ہے، یہ کون سی جگہ ہے؟ بس اندر آ، سب سمجھ آ جائے گا، سوال نہ کر، میں تیرا باپ ہوں۔ خالد نے سختی سے بازو پکڑا اور دروازے کے اندر لے گیا۔ اندر کا منظر عجیب اور پریشان کن تھا، دیواروں پر لائٹس، شور مچاتے اسپیکرز پر گانے اور ادھر ادھر گھومتی عورتیں جن کے لباس روایتی نہ تھے۔ ایک لمبے صوفے پر بیٹھی بڑی عمر کی عورت نے ان کی طرف دیکھا، سگریٹ کی راکھ جھاڑی اور مسکرا کر بولی، آجا سلیم، تیرا ہی انتظار تھا، یہی ہے وہ سونے کی چڑیا؟ جی سلینا بائی، جیسا وعدہ کیا تھا، خوبصورتی میں لاجواب ہے۔ سلینا بائی نے ختیجہ کو غور سے دیکھا، چہرے پر معصومیت مگر جسم پر جوانی کی دستک ہے۔ تو بازی مار گیا سلیم،
تو میرا حصہ دے دو، باقی تمہاری مرضی۔ ختیجہ نے قدم پیچھے کھینچے۔ آپ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ مجھے یہاں نہیں رہنا۔ سلینا بائی اٹھ کر اس کے قریب آئی، اس کے گال کو چھوا۔ بیٹی اب تو یہاں کی ہو چکی ہے، سوال نہیں کرتی، بس سنتی ہے۔ ختیجہ نے خالد کی طرف دیکھا۔ ابا، آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میں نے اب پر اعتبار کیا۔ خالد نے طنزیہ ہنسی میں جواب دیا، اعتبار؟ تیری ماں کی طرح تو بھی جذباتی نکلی۔ اب جو ہونا ہے وہ ہو گیا۔ اس نے پیسے لیے، مڑا اور بغیر ایک بار پلٹے وہاں سے نکل گیا۔ سلینا بائی نے ہاتھ ہلایا۔ ارے حسن آرا، اس چڑیا کو لے جا، نیا کمرہ تیار کر دو۔ ایک لڑکی جو شاید عمر میں ختیجہ سے تھوڑی بڑی ہوگی اسے لے جانے آئی۔ ختیجہ نے ہاتھ جوڑ کر کہا، مجھے جانے دو، میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ حسن آرا نے خشک لہجے میں کہا، یہاں آنے والے جانے کی نہیں سوچتے، اب وقت ضائع نہ کر، آجا کمرے میں۔ وہ اندر داخل ہوئی تو حسن آرا نے یہ کہہ کر دروازہ بند کر دیا کہ اگر شور کیا یا بھاگنے کی کوشش کی تو سلینا بائی خود آئے گی اور تب معاملہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ دروازہ بند ہوا۔ ختیجہ فرش پر بیٹھ گئی اور دروازے کی طرف دیکھتی رہی۔ اسے نہ رات کا پتہ تھا نہ دن کا، بس ایک ہی بات ذہن میں گونج رہی تھی، سونے کی چڑیا۔ وہ اب سمجھ چکی تھی کہ اس کا وجود کسی کے لیے عزت نہیں قیمت تھا۔ سوتیلے باپ کی مسکراہٹ، نرمی اور بیٹی کہہ کر مخاطب کرنا سب دھوکا تھا۔ کمرے کے باہر موسیقی کی آواز تیز ہو رہی تھی اور اندر ختیجہ کے دل کی دھڑکن کمزور پڑتی جا رہی تھی۔ وہ اب ایک سودے کا حصہ تھی، ایک سودا جو اس کی مرضی کے بغیر طے پا چکا تھا۔ اس عمارت کے دروازے اس کے لیے بند ہو چکے تھے اور اس کے پیچھے جو اندھیرا تھا وہ روشنی کو نگلنے کے لیے تیار تھا۔ چند لمحے گزرے تھے کہ دروازہ کھلا۔ وہی عورت سلینا بائی اندر آئی۔ اس کے ہاتھ میں سگریٹ تھا اور چہرے پر جیت کی مسکراہٹ۔ تو ابھی تک یہیں بیٹھی ہے، اٹھ جا، پہنا دے اسے کپڑے۔ حسن آرا، آج بہت خاص مہمان آ رہے ہیں۔ ختیجہ نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے اور روتے ہوئے کہا، مجھے جانے دے، خدا کے لیے، میں کوئی طوائف نہیں ہوں، میں اسکول جاتی ہوں۔ سلینا بائی نے کہہ کر لگایا، اسکول؟ ارے یہاں کی ہر لڑکی اسکول سے آئی ہوتی ہے، مگر قسمت کی مار انہیں یہاں لے آتی ہے۔ ختیجہ نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہ ہو، وہ فرش پر جھک گئی اور دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو چھپاتے ہوئے بولی، میں نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، مجھے کیوں بیچ دیا؟ سلینا بائی نے سگریٹ کی راکھ جھاڑی اور پلٹ کر حسن آرا سے بولی، بیچاری اب بھی اپنے ستیلے باپ پر یقین کرتی ہے، جا کر اسے سچ دکھا۔ 2 منٹ بعد حسن آرا دوبارہ آئی اور ختیجہ کو بازو سے پکڑ کر نیچے کے کمرے میں لے گئی۔ وہ حال جیسا کمرہ تھا، روشنی تیز، ماحول شور زدہ۔ ختیجہ کو جیسے دھکا دے کر اندر دھکیلا گیا۔ سامنے صوفے پر وہی مرد بیٹھا تھا، خالد، جسے وہ ابا کہتی تھی۔ وہ پان چبا رہا تھا اور ساتھ بیٹھے ایک موٹے آدمی سے ہنس ہنس کر بات کر رہا تھا۔ ختیجہ نے اسے دیکھا اور تیزی سے اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ ابا مجھے لے چلے یہاں سے، میں مر جاؤں گی لیکن یہاں نہیں رہوں گی۔ خالد نے پان کی پچکاری ایک طرف تھوکی اور طنزیہ ہنسی میں بولا، او ہو رانی جی کو ہوش آ گیا ہے، آپ نے وعدہ کیا تھا، کہا تھا میرے ساتھ رہیں گے، میری ماں کو بھی کہا تھا کہ مجھے سنبھالیں گے۔ خالد نے پیر پٹک کر کہا، تیری ماں، وہ بھی تو میرے ساتھ آئی تھی، یاد ہے؟ پھر کیا ہوا؟ زیور پیسہ سب دے کر مر گئی اور تو بھی تو قسمت والی نکلی، سونے کی چڑیا، آپ نے مجھے بیچ دیا۔ ختیجہ کی آواز کانپ رہی تھی۔ خالد نے کہہ کر لگایا، بالکل، اور اچھی قیمت ملی ہے، یہاں تجھے رلانے کو نہیں سجانے کو رکھا ہے۔ ختیجہ نے اس کے پاؤں پکڑ لیے، میں نے آپ پر بھروسہ کیا تھا، گھر کے کاغذ پر دستخط کیے، سب آپ کے کہنے پر کیا، اس لیے تو تیرے دماغ کی داد دیتا ہوں، تو بغیر مانگے سب دے گئی۔ اس کے ساتھ بیٹھا آدمی ہنسا، واقعی جو مال خود چل کر آئے اس کا کیا کہنا۔ سلینا بائی دروازے پر کھڑی تھی اور اس منظر کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے یہ روز کا معمول ہو۔ اس نے ایک ہاتھ سے دروازہ کھولا اور چلا کر کہا، حسن آرا، لے جاؤ اسے اور کمرے میں بند کر دو، آج کے مہمان کو وقت پر خوش کرنا ہے۔ ختیجہ کی چیخ، آنسو اور التجائیں سب بے اثر ہو چکی تھی۔ خالد پیسے گن رہا تھا اور باہر نکلتے ہوئے بولا، سلینا بائی، سودا مکمل، اب تیرا کام، میرا حساب برابر۔
खतीजा को कमरे में ले जाकर जोर से दरवाजा बंद कर दिया गया। हुसन आरा ने बाहर से ताला लगाया और एक सांस लेते हुए बोली, सीख जा, जो यहाँ आता है वो पलट कर नहीं जाता। कमरे में रोशनी मध्यम थी मगर अंधेरा मुकम्मल नहीं। एक कोने में कपड़ों का जोड़ा रखा था, चमकदार और नापसंदीदा। आईने के सामने मेकअप की चीजें और एक पुराना पंखा जो जंग आलूद आवाज के साथ घूम रहा था। खतीजा फर्श पर गिरकर रोने लगी। या अल्लाह, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा, मुझे क्यों आजमाइश में डाला। उसके आंसू रुकते न थे और वो रात शायद जिंदगी की सबसे तवील रात बनने जा रही थी। दरवाजे पर ताला लगा था। खतीजा ने दीवार से सर टेक दिया, आंखें बंद करके खुद को याद दिलाने लगी कि वो अब भी वही है जो चंद दिन पहले तक स्कूल जाती थी, माँ के हाथ की चाय पीती थी और ख्वाब देखती थी। अब उस कमरे में सिर्फ शोर बाकी था, बाहर की हंसी मौसीकी और दरवाजे के उस पार की बेहिसी। कुछ देर बाद हुसन आरा दोबारा आई, दरवाजे की कुंडी खोलकर अंदर दाखिल हुई। हाथ में एक सुनहरी सा लिबास था और दूसरे हाथ में एक छोटा सा मेकअप बैग। खतीजा फौरन उसके कदमों में बैठ गई। देखो, मैं यहाँ नहीं रह सकती, खुदा के लिए मुझे जाने दो, मुझे इस गंदगी से निकाल दो। हुसन आरा कुछ लम्हे उसे देखती रही, फिर सीधी होकर बोली, मैं भी कभी ऐसे ही गिरी थी किसी के कदमों में, लेकिन किसी ने ना सुना न दरवाजा खोला। यहाँ आने के बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। तुम तो समझ सकती हो, तुम तो देख चुकी हो ये सब, और शायद इसीलिए जानती हूँ कि तेरी आवाज, तेरी दुआएं सब बेकार हैं। खतीजा ने कपड़े की तरफ इशारा किया। ये क्या है? पहनना है, आज रात के लिए मेहमान खास आ रहे हैं। सेलिना बाई ने कहा है, पहली रात यादगार होनी चाहिए। मुझे माफ कर दो, मुझे मार दो, लेकिन ये ना करो। हुस्न आरा के चेहरे पर लम्हे भर को नरमी आई, लेकिन फौरन उसने नजरें चुरा ली। तेरा सौदा हो चुका है, अब तो किसी के जिस्म की कीमत बन चुकी है। हम सब बने थे, कभी किसी की बेटी, किसी की बहन, अब सब नाम खत्म हो चुके हैं। खतीजा ने कपड़े उसके हाथ से छीनकर जमीन पर फेंक दिए। ये मेरे लिए कफन से भी बदतर हैं। हुसन आरा ने गहरी सांस ली। जबरदस्ती नहीं होगी, लेकिन जो हुक्म ना माने उसे फिर वही सजा मिलती है जो हैवानों को दी जाती है। सोच ले। दरवाजा बंद करके वो बाहर चली गई। खतीजा फर्श पर बैठ गई, कपड़े बिखरे हुए, हाथ कांपते हुए और दिल में सिर्फ एक दुआ, या अल्लाह मुआवजा दिखा दे। कुछ देर बाद खतीजा को खिड़की के शीशे से रोशनी आती महसूस हुई। बाहर गली में कार की हेडलाइट्स थी, चंद साए गेट से अंदर दाखिल हो रहे थे। नीचे हलचल बढ़ गई थी। एक औरत बोली, शाम का मेहमान आ गया है, सब तैयार हो जाओ। उसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक हुई। हुसन आरा वापस आई। अब की बार उसके लहजे में नरमी थी, नहीं हुक्म था। चलो जल्दी कपड़े पहनो, सेलिना बाई तुम्हें खुद देखना चाहती हैं। सिकंदर साहब आ चुके हैं। कौन सिकंदर? आज रात तुम उसी के लिए सजाई जाओगी। अमीर है, खूबसूरत है और पहली रात का सौदा महंगा तय हुआ है। नहीं, मैं ये सब नहीं करूंगी। हुसन आरा ने आगे बढ़कर खतीजा का बाजू पकड़ा। बात समझ लो, यहाँ इनकार की कोई कीमत नहीं, सिर्फ अंजाम होता है। अगर इज्जत से जाना है तो चुप रहो, वरना सेलिना बाई खुद आ जाएगी। खतीजा ने बाजू छुड़वाने की कोशिश की। मेरी इज्जत तुम्हारे लिए सौदा हो सकती है, लेकिन मेरे लिए वो मेरी माँ की दुआ है। यहाँ इज्जत की जुबान कोई नहीं समझता, सिर्फ कीमत देखी जाती है। वो कपड़े वापस उसके हाथ में थमाकर कमरे से बाहर निकल गई। खतीजा ने वो लिबास हाथ में लिया, आंखों से लगाकर बोली, अम्मा अगर सुन रही हो तो कोई करिश्मा कर दो, ये सब एक ख्वाब बन जाए। वक्त गुजरता रहा। दरवाजे पर दोबारा आहट हुई। अब की बार सेलिना बाई खुद आई। उसके चेहरे पर सख्ती, आवाज में हुक्म। लड़की, बहुत वक्त दे दिया सोचने को, अब फैसला कर, या तो ये लिबास पहन या जो मैंने कल पिछली लड़की को पहनाया था जिसने हुक्म न माना। मुझे अल्लाह पर यकीन है, वो मुझे बचाएगा। अल्लाह। सेलिना बाई हंसी। इस लिबास में अल्लाह भी तेरा चेहरा नहीं देखेगा। यहाँ जो आता है वो अल्लाह को भूल जाता है। खतीजा ने एक लम्हे को कुछ ना कहा, फिर जमीन पर बैठ गई। हाथ उठाकर खामोशी से दुआ करने लगी। जुबान ना हिली मगर दिल पूरी शिद्दत से चीखा। सेलिना बाई ने हाथ नचाते हुए कहा, अच्छा, अब ये ड्रामा बंद कर। नीचे सब तैयार बैठे हैं। सिकंदर बेचैन हो रहा है। दरवाजा बंद हो गया। खतीजा वहीं बैठी रही। दिल में एक सवाल किया, क्या अल्लाह वाकई उसे सुन रहा है?
وہ رات قید تھی، صرف جسم کی نہیں روح کی، اور قیدی کی رات ہمیشہ لمبی ہوتی ہے، خاص طور پر جب صبح کا کوئی وعدہ نہ ہو۔ دروازے کے باہر قدموں کی آہٹیں بڑھتی جا رہی تھی۔ خدیجہ جان چکی تھی کہ یہ رات آسانی سے نہیں گزرنے والی۔ اس نے اب تک لباس کو ہاتھ نہیں لگایا تھا جو اس پر زبردستی تھوپا جا رہا تھا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ دروازے کے پار کی آوازیں اونچی ہو رہی تھیں۔ حسن آرا دوبارہ اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں وہی لباس تھا، اس بار اس کے چہرے پر نرمی نہیں تھی۔ خدیجہ آخری بار کہہ رہی ہوں، یہ پہن لو، سب تیار ہیں، سکندر نیچے بیٹھا ہے، وقت ضائع نہ کرو۔ میں نے کہا تھا میں نہیں پہنوں گی، یہ لباس میرے لیے نہیں ہے۔ حسن آرا نے دانت بھینچتے ہوئے کپڑے خدیجہ کے چہرے پر پھینکے۔ یہ ضد یہاں نہیں چلتی، سمجھو بات کو۔ اب اگر بات نہیں مانی تو پھر جو ہوگا وہ تم خود نہیں سہ سکو گی۔ خدیجہ نے کپڑے اٹھا کر ایک طرف پھینک دیے۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن میں اپنے رب کو منہ دکھانے کے قابل تو رہوں گی۔ اسی لمحے حسن آرا نے آگے بڑھ کر زور سے ایک تھپڑ خدیجہ کے چہرے پر مارا۔ آواز اتنی بلند تھی کہ شاید نیچے تک پہنچی۔ خدیجہ دیوار سے جا لگی لیکن خاموش رہی۔ سمجھ نہیں آتا کہ تیری ضد کیوں نہیں ٹوٹتی، حسن آرا چیخی، کیونکہ میری ماں نے مجھے بکا ہوا نہیں چھوڑا تھا۔ تم سب نے ہار مان لی، میں نہیں مانوں گی۔ دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ سیلینا بائی غصے سے اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر وحشت تھی۔ اب حد ہو گئی ہے، جو لڑکی میرے حکم کے خلاف جاتی ہے اسے میں برداشت نہیں کرتی۔ اس نے آتے ہی خدیجہ کو بالوں سے پکڑا اور زمین پر گھسیٹنے لگی۔ خدیجہ نے چیخنا شروع کر دیا، لیکن آواز اس عمارت میں گونج کر رہ گئی جہاں رحم کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ تجھے سمجھ نہیں آ رہا، میں نے تیرا باپ بن کر آیا وہ کمینہ خریدار دیکھا ہے، تو بھی اب اسی طرح بکی ہے جیسے وہ تیری ماں کو بیچ گیا تھا۔ سیلینا بائی کی آواز غصے سے لرز رہی تھی۔ خدیجہ نے زمین پر ہاتھ رکھے، اٹھنے کی کوشش کی۔ تم لوگوں کے پاس طاقت ہوگی لیکن میرے پاس دعا ہے، تم مجھے توڑ نہیں سکتی۔ سیلینا بائی نے ایک اور تھپڑ مارا۔ دعا؟ یہاں دعا نہیں چلتی، صرف سودا ہوتا ہے۔ اس نے زبردستی وہ لباس خدیجہ کے سامنے پھینکا۔ پہن اسے ورنہ تجھے ایسا سکھاؤں گی کہ بھول جائے گی اپنی ماں کا چہرہ بھی۔ سیلینا بائی اور حسن آرا دروازہ بند کر کے باہر نکل گئیں۔ خدیجہ زمین پر لیٹی رہی، چہرے پر ہاتھ رکھے، پھر آہستہ سے اٹھ کر لباس کو ہاتھ لگایا، آنکھوں سے لگایا اور روتی ہوئی زمین پر سجدے میں گر گئی۔ یا اللہ، تو نے موسیٰ کو دریا پار کرایا تھا، اب مجھے اس جہنم سے نکال دے۔ تو نے یوسف کو قید سے نکالا، مجھے بھی اس قید سے رہائی دے دے۔ میرے ماں باپ اب نہیں، تو ہی میرا ولی ہے۔ سجدے کی جگہ آنسوں سے بھیگ چکی تھی، لبوں سے دعائیں جاری تھیں اور کمرے میں خاموشی کے سوا کچھ نہ تھا۔ کچھ دیر بعد خدیجہ نے آنکھیں کھولی، اٹھ کر لباس کو ہاتھ میں لیا، کپڑوں کو اٹھا کر کونے میں رکھا، پھر آئینے میں اپنی صورت دیکھی۔ ایک لمحے کو خود کو پہچاننا مشکل لگا، جسم پر نیل بال بکھرے ہوئے، آنکھیں سرخ۔ اس نے فیصلہ کیا، اگر یہ لباس پہننا پڑا تو بھی میں سر جھکا کر نہیں، اپنے رب کے سامنے اٹھاؤں گی۔ اس نے لباس اٹھایا اور دھیرے دھیرے پہننا شروع کیا۔ ہاتھ کانپ رہے تھے، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، مگر ہونٹ اب بھی دعا میں ہل رہے تھے۔ لباس پہن کر وہ پھر زمین پر آ بیٹھی، ہاتھ اٹھا کر دوبارہ سجدے میں گر گئی۔ میرے مولا، اب تیرا کرم چاہیے، کوئی معجزہ، کوئی رحمت جو مجھے ان بھیڑیوں سے بچا لے۔ دروازے پر دوبارہ آہٹ ہوئی، کوئی آ رہا تھا اور خدیجہ اب مکمل لباس میں سجدے میں تھی، اس امید پر کہ دروازہ کھلے تو رب کا کرم اندر آئے، انسان نہیں۔ کمرے میں روشنی تیز ہو چکی تھی۔ باہر سے آواز آئی، سکندر صاحب اندر آنا چاہتے ہیں، لڑکی تیار ہے۔ حسن آرا نے دروازہ کھولا، اس کی نظر خدیجہ پر پڑی جو سجدے میں تھی۔ تبھی ایک لمحے کے لیے وہ بھی خاموش ہو گئی، پھر دروازے کے پیچھے کسی کی آواز آئی، یہ وہی لڑکی ہے جس کا ذکر تھا، اور پھر وہ دروازہ جس سے عذاب آیا تھا اب شاید کوئی اور کہانی لے کر کھلنے والا تھا۔ خدیجہ نے سجدے سے سر اٹھایا تو سامنے کھڑے وجود کو دیکھ کر چند لمحے کے لیے وہ جیسے سن ہو گئی۔ قد کاٹ بلند، چہرے پر وقار، آنکھوں میں حیرت اور لبوں پر سوال۔ وہ نوجوان کسی معمولی گاہک جیسا نہیں لگ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں خدیجہ کو دیکھ کر پہچان کی چمک تھی۔ سیلینا بائی نے مسکرا کر کہا، سکندر صاحب، جیسا وعدہ کیا تھا ویسے ہی لڑکی ہے، آج رات آپ کے لیے ہے، بس کمرہ تیار ہے۔ سکندر کی نگاہ خدیجہ پر جمی ہوئی تھی، وہ کچھ لمحے خاموش رہا، جیسے ذہن میں کسی یاد کا
دھندلا سایہ پردہ جھٹ رہا ہو، پھر آہستگی سے بولا، اس کا نام کیا ہے؟ ختیجہ۔ سکندر کا لہجہ بدل گیا، جیسے کسی دور کی پہچان نے اسے جھنجھوڑ دیا ہو۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا، یہ وہی ختیجہ ہے جو میرے چچا کی بیٹی تھی۔ سیلینا بائی حیرت سے پلٹی، آپ جانتے ہیں اسے؟ یہ میری بچپن کی منگیتر ہے۔ میرے ابا نے اس کے ابا کے ساتھ اس کا رشتہ بچپن میں طے کیا تھا۔ وہ رشتہ وقت کے گرد گم ہو گیا تھا، مگر میں نے اسے کبھی نہیں بھلایا۔ ختیجہ نے سکندر کی باتیں سن کر سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اس کی زبان سے بس اتنا نکلا، آپ کون؟ سکندر نے نرمی سے کہا، میں سکندر ہوں، تیرے ابا کا چچا زاد۔ تیرے ابا نے تیرا رشتہ بچپن میں میرے ساتھ طے کیا تھا۔ تجھے شاید یاد نہ ہو، لیکن میری ماں نے تمہیں اور تمہاری ماں کو اپنے گھر سے نکال دیا تھا۔ تب سے میں تمہیں ڈھونڈتا رہا۔ ختیجہ کی آنکھیں پھیل گئیں، آپ مجھے یہاں کیسے ڈھونڈ لائے؟ تیرے سوتیلے باپ کا ایک پرانا ساتھی مجھے ملا، اس نے بتایا کہ وہ تجھے یہاں بھیج چکا ہے۔ میں فوراً آیا اور یہاں پہنچا۔ سیلینا بائی نے بیچ میں دخل دیا، دیکھیے ہمیں جذبات میں بات نہیں کرنی، یہاں سودا ہوا ہے، کاغذی کاروائی مکمل ہے، آج رات کا معاوضہ طے تھا۔ سکندر نے رخ اس کی طرف موڑا، تمہیں جو رقم لینی تھی وہ لے لو، لیکن یاد رکھو یہ لڑکی میں خریدنے نہیں آیا، میں اسے عزت سے واپس لے جانے آیا ہوں۔ یہ قانون کا معاملہ ہے، ہمارے پاس دستخط ہیں، اس کے سرپرست کی رضامندی ہے۔ رضامندی اس شخص کی جس نے اپنی بیٹی کو بیچا میں عدالت میں لے جا سکتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں تم سے ایک بار کہہ رہا ہوں، اسے میرے ساتھ جانے دو۔ سیلینا بائی کی پیشانی پر شکن آ گئی، وہ کچھ لمحے چپ رہی، پھر بولی، اگر تمہیں لے جانا ہے تو ایک تحریری ضمانت دو کہ کل کو کوئی الزام ہمارے اوپر نہ آئے۔ تحریر بھی دوں گا، رقم بھی، لیکن یہ لڑکی ایک منٹ مزید یہاں نہیں رکے گی۔ ختیجہ اب بھی فرش پر بیٹھی تھی، دل تیز دھڑک رہا تھا، لیکن اب خوف کی جگہ حیرت اور ایک امید لے چکی تھی۔ سیلینا بائی نے حسن آرا کو آواز دی، کاغذ لاؤ اور جو لکھوانا ہے لکھواؤ۔ سکندر نے جلدی سے کاغذ پر لکھا، میں ختیجہ بنت سلیم کو آج کے دن اپنی شرعی اور قانونی تحویل میں لے رہا ہوں، تمام ذمہ داری میری ہوگی۔ سیلینا بائی نے کاغذ پڑھا، پھر سر ہلا دیا، لے جاؤ، لیکن یاد رکھو یہ دروازہ ہر کسی کے لیے دوبارہ نہیں کھلتا۔ سکندر نے ختیجہ کی طرف ہاتھ بڑھایا، چلو ختیجہ۔ ختیجہ ہچکچائی، مجھے یقین نہیں ہو رہا، کیا یہ سب سچ ہے؟ اب تک جو کچھ ہوا وہ جھوٹ تھا، اب جو ہوگا وہ سچ ہوگا۔ ختیجہ نے کپڑے سنبھالے، قدم لڑکھڑاتے ہوئے اٹھی، لیکن وہ چلی پہلی بار اس کمرے سے باہر، پہلی بار اس دروازے سے گزر کر جس کے بارے میں سب کہتے تھے کہ یہاں سے کوئی واپس نہیں جاتا۔ باہر آسمان پر ہلکی روشنی پھیل چکی تھی۔ سکندر نے اسے کار میں بٹھایا، دروازہ بند کیا اور گاڑی شہر کی روشنیوں کی طرف چل پڑی۔ اب تم محفوظ ہو ختیجہ، یہ سب خواب لگ رہا ہے، یہ خواب نہیں وعدہ ہے جو میں نے برسوں پہلے کیا تھا اور آج پورا کیا ہے۔ گاڑی روشنیوں سے بھرے شہر میں رواں تھی، ختیجہ خاموش تھی۔ سکندر نے ڈرائیونگ کے دوران کئی بار اس کی طرف دیکھا، جیسے یقین دہانی چاہتا ہو کہ وہ ٹھیک ہے۔ وہ خاموشی سے باہر جھانک رہی تھی، لیکن ایک بات واضح تھی، وہ اب اس عمارت میں نہیں تھی جہاں زندگی ایک سودا بن چکی تھی۔ گاڑی ایک سفید گیٹ کے سامنے رکی، گیٹ کے اوپر ایک پلیٹ لگی تھی جس پر یاسین منزل لکھا تھا۔ سکندر نے دروازہ کھولا، ختیجہ کے لیے دروازہ بھی کھولا اور کہا، یہ تمہارا اپنا گھر ہے، ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ وہ اندر داخل ہوئی، سامنے لان تھا، دائیں طرف صاف ستھری راہداری اور اندر سے مہمان خانے کی کھڑکیاں۔ ایک عورت درمیانی عمر کی سادہ لباس میں ختیجہ کو دیکھ کر باہر نکلی۔ سکندر نے مختصر تعارف کرایا، یہ میری خالہ ہیں، میری والدہ کے بعد گھر کو سنبھالتی ہیں۔ خالہ نے نرمی سے کہا، آ جاؤ بیٹی، اب تم اکیلی نہیں ہو۔ ختیجہ کو ایک کمرے میں لے جایا گیا، کپڑے دیے گئے اور کھانے کا پوچھا گیا۔ اس نے انکار کیا، لیکن پانی پیا اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کمرے کی دیوار پر ایک تصویر تھی، سکندر کی ماں کی، اور ساتھ میں ایک نوجوان لڑکی جسے وہ پہچان گئی، خود کی ماں۔ اگلے دن صبح سکندر نے قاضی صاحب کو بلایا۔ نکاح سادہ اور مختصر تھا، 2 گواہ، ایک چھوٹا سا دسترخوان اور چند پھول۔ نکاح کے بعد سکندر نے ختیجہ کو نرمی سے کہا، آج سے تم میری شریک حیات ہو، لیکن اگر تم چاہو تو اس رشتے کو وقت کے ساتھ اپنا نام دینا، میں تمہیں زبردستی کسی تعلق میں نہیں باندھوں گا۔
خدیجہ نے پہلی بار کچھ کہا، آپ نے میرے لیے جو کیا وہ کوئی اور نہ کر سکتا، میں شکر گزار ہوں، اور وقت کے ساتھ خود کو اس رشتے کے قابل بنا سکوں تو یہی میری دعا ہوگی۔ شادی کے بعد خدیجہ نے سکندر کے گھر کو اپنا سمجھنا شروع کیا۔ وہ خاموش تھی لیکن ذہین تھی۔ اس نے سکندر سے ایک دن کہا، میں تعلیم مکمل کرنا چاہتی ہوں تو کل ہی کالج کے داخلے کی تفصیل معلوم کریں گے، تمہیں اب کوئی نہیں روکے گا۔ ایک ہفتے بعد سکندر خدیجہ کو ایک اور جگہ لے گیا۔ گاڑی اسی محلے میں داخل ہوئی جہاں خدیجہ کا بچپن گزرا تھا۔ وہی ٹوٹی سڑکیں، وہی چپ چاپ دروازے اور وہی پرانا سا مکان، نانی کا گھر جہاں سے سب کچھ چھینا تھا۔ دروازہ کھلا اور سامنے وہ عورت کھڑی تھی جس نے خدیجہ اور اس کی ماں کو سالوں پہلے گھر سے نکالا تھا۔ وہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی، وہ چچی جس نے خدیجہ اور سکندر کے والد کو سنبھالا تھا۔ خدیجہ نے نرمی سے قدم رکھا، نظریں سیدھی رکھتے ہوئے بولی، پہچانا آپ نے؟ خاتون نے نظریں چرائیں، تم خدیجہ؟ جی وہی خدیجہ جسے آپ نے اس کی ماں کے ساتھ دروازے سے باہر نکال دیا تھا۔ ماں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ میں نے جو کچھ کیا وہ شاید غلطی تھی، حالات، مجبوری میں دروازے بند نہیں کیے جاتے، عزت چھینی نہیں جاتی، لیکن وقت نے پلٹا کھایا اور آج میں اپنے قدموں پر کھڑی ہوں۔ چچی خاموش رہی، سکندر پیچھے کھڑا سب سن رہا تھا۔ خدیجہ آگے بڑھی اور کہا، میں بدلہ لینے نہیں آئی، میں صرف یہ بتانے آئی ہوں کہ میری زندگی سنور گئی ہے، لیکن جو میرے ساتھ ہوا وہ میں کبھی نہیں بھول سکوں گی۔ سکندر نے خدیجہ کا ہاتھ تھاما اور باہر نکل آیا۔ خدیجہ نے جاتے ہوئے آخری بار اس پرانے دروازے کو دیکھا جو برسوں پہلے بند ہو گیا تھا، اور آج وہی دروازہ اس کی کہانی کی گواہی بن چکا تھا۔ واپس آ کر خدیجہ نے مطالعہ شروع کیا۔ اس نے خود کو سنوارنا شروع کیا۔ شام کو سکندر کے ساتھ وقت گزارتی، صبح کلاسز لیتی اور رات کو قرآن کھول کر سجدے میں گر جاتی۔ ایک دن سکندر نے اس سے پوچھا، تمہارے دل میں جو زخم ہیں وہ کبھی بھر سکیں گے؟ خدیجہ نے مسکرا کر جواب دیا، زخم شاید رہ جائیں لیکن وہ مجھے کمزور نہیں کریں گے، وہ مجھے یاد دلاتے رہیں گے کہ مجھے ہر اس لڑکی کے لیے آواز بننا ہے جسے خریدا گیا، جسے بیچا گیا اور جو پھر بھی بچ گئی۔ سکندر نے سر ہلایا، میں تمہارے ساتھ ہوں ہمیشہ۔ اور اس دن سے خدیجہ صرف ایک بچنے والی نہیں رہی، وہ ایک مثال بن چکی تھی۔ انصاف اسے وقت نے دیا، اختیار اس نے خود لیا۔